جو ہمیں آف کورس عوام سنے گی پورے پاکستان کی، ان کی اویئرنیس کے لیے میں بتاؤں کہ یہ جو ٹرانس فیٹس اور یہ جو ہائیڈروجنیٹڈ آئلز جو ہوتے ہیں یہ کیا ہے اور یہ مضر صحت کیوں ہیں. یہ وہی نارمل آئلز ہیں جو آپ سب اپنے کھانے میں یا بیکری میں یا کمرشلی ہر جگہ یوز ہو رہے ہیں، کوکنگ آئلز. لیکن اس کو جو بنایا کیسے جاتا ہے کہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ زیادہ دنوں کے لیے ہو، تو جو ہائیڈروجن گیس ہے اس کے ذریعے اس کو پروسیس کیا جاتا ہے اور اسی لیے یہ مضر صحت ہو جاتا ہے. اب جناب اسپیکر میں یہاں پر نان کمیونیکیبل ہیلتھ اسٹیٹسٹکس آف پاکستان یہ میرے ہاتھ میں ہیں، اور اس میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز اکارڈنگ ٹو دا WHO ہیں وہ 52% اس سے ڈیتھس ہو رہی ہیں، اور اس میں 13.9 ملین جو ہمارے مرد اور ہماری عورتیں جو موٹاپے کا شکار ہیں، اور ساری بیماریاں آپ کی موٹاپے سے جنم لیتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو 8 ملین سے زیادہ ڈیتھس جو ہو رہی ہیں وہ آپ کے دل کے امراض کی وجہ سے ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہی جو آئل جس طریقے سے بن رہا ہے یہ اس کی بہت بڑی وجہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ شوگر کے مریض، ڈائبٹیز آپ دیکھیں کہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، اور ہر دوسرا جو انسان ہے وہ شوگر کے مرض میں مبتلا ہے. جناب اسپیکر پھر میں خواتین کی طرف آ جاتی ہوں کہ خواتین میں جو ہارمونل امبیلنس کا شکار ہیں اس سے بھی بہت زیادہ مسائل جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں. اب یہ پوری ایک لسٹ ہے، یہ میں آپ کو دوں گی تاکہ یہ آپ کو بھی سمجھ میں آئے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو WHO سے سجیسٹڈ پروسیس ہے وہ پوری دنیا میں بھی استعمال ہو رہا ہے. وہ 3 پروسیس ہیں کہ جس کے ذریعے آپ آئل بنا سکتے ہیں اور اس کی شیلف لائف جتنے دن کے لیے آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ رکھ سکتے ہیں. حالانکہ وہ بھی مطلب اتنے زیادہ سجیسٹڈ نہیں ہیں، بٹ جتنا ٹرانس فیٹس اور یہ جو دوسرا ہائیڈروجن گیس سے پروسیس کر کے جو آئل بنتے ہیں وہ نقصان دہ ہیں. یہ 3 پروسیس جس طریقے سے ہو سکتے ہیں پوری دنیا میں ہو رہے ہیں وہ اتنے مضر صحت نہیں ہیں، جس میں انٹرسٹیفائڈ فیٹ آئل ہے. اس کو اسٹرکچر جو ری شفلنگ کے لیے یہ استعمال کیا جاتا ہے. فلی ہائیڈروجنیٹڈ آئلز پلس بلینڈنگ ہے، اور یہ بھی مطلب زیادہ سجیسٹڈ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا آج کل تمام فیکٹریز میں آئل جس پروسیس سے بن رہا ہے. تیسرا جو ہے وہ پام آئل فریکشنز ہیں. تو جناب اسپیکر یہ قرارداد لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے آج بخت کاکڑ صاحب یہاں موجود نہیں ہیں. آپ دیکھیں ان بیماریوں کی وجہ سے آپ سب لوگ بھی دیکھیں کہ گھروں میں کتنے خرچے ہوتے ہیں. ہارٹ کی بیماریاں اس کی دوائیاں آپ دیکھیں کتنے میں آتی ہیں، شوگر کے مریض ہیں ان کی دوائیاں کتنے میں آتی ہیں، موٹاپے سے جو بیماریاں جنم لے رہی ہیں آپ دیکھیں کہ اس پہ بھی کتنا خرچہ آتا ہے. تو اگر یہ فیکٹریز جو ہیں مالکان ہیں یہ اس کو مانتے نہیں ہیں کہ شاید بہت زیادہ خرچہ آئے گا اگر ہم اس پروسیس کو چھوڑ کے دوسرے پروسیس کی طرف جائیں جو پوری دنیا میں سجیسٹڈ ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ہیلتھ سب سے زیادہ قیمتی ہے اور جتنے خرچے ہماری بیماریوں میں آ رہے ہیں اس سے زیادہ یہ خرچہ نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو قرارداد ہے نہایت اہمیت کی حامل ہے اور اس کو بھاری اکثریت سے یہاں پاس ہونا چاہیے، اور اس پہ پالیسی بھی ہونی چاہیے اور اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ جس مضر طریقے سے یہ آئل بن رہے ہیں ہم سب اس کو استعمال کر رہے ہیں. بیکری آئٹمز آپ بھی اپنے آفس میں بسکٹس بھی کھاتے ہیں جناب اسپیکر، کیک بھی کھاتے ہیں، وہ بھی اسی پروسیس کے ذریعے بن رہا ہے. تو یہ نہایت مضر صحت ہے، اس پہ پابندی ہونی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو.